مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو تم مجھ پر احسن یعنی اچھے انداز میں درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سلسلے کی ہمارا جو ہے فارمیٹ، اس میں ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں، آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو ایک جیسی قبریں نظر آتی ہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ کو پسند فرمایا۔ وجد میں آئے گا سارا خلد میں امت جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا۔ نعت خوانی کے دوران اشعار کی تشریح کا ایک رجحان نعت خوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو سچی بات ہے کہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہے، ہمیں خوشی منانے کی سعادت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ملاقات جب بھی کریں کسی مسلمان سے، یاد میں جس مدنی چینل کے ناظرین، اس میں آپ نے ایک کلام سنا ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اچھا، یہ سید صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ آج سے کوئی تقریباً 20-21 سال پہلے کا جو ہے وہ ہے۔ اچھا، یہ اس میں جو ہے نا ایک آواز جو ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ایک رکن شورا ہیں، تو آپ بتائیں وہ کون سے رکن شورا؟ کلام چل جائے گا نا تھوڑا پورا، پھر انشاءاللہ بتائیں گے نا۔ ابھی آواز صاف آئی نہیں۔ وہ نہیں آئے گی، میں ویسے ہی ایک بتا دیں آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کون سے ایک مطلب ہے جو ہمارے رکن شورا، یوں سمجھے کہ ان کی نعت بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جو فرمائشیں آتی ہیں۔ حاجی شاہد ہوں گے، حاجی عبدالحبیب ہوں گے۔ اللہ، کراچی سے تعلق ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ اپنا یوں سمجھیں کہ یہ 21 سال پہلے عبدالحبیب بھائی اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک محفل میں موجود ہوں گے، تو عبدالحبیب بھائی اس وقت بھی دیکھیں نعتیں جو ہے وہ اپنا پڑھتے تھے، اور آپ اگرچہ ظاہری بات ہے وہ بیک پر پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ آخر میں آپ سنیے گا جب انشاءاللہ عز و جل موقع آئے گا تو وہ ایک شعر میں کچھ ان کی آواز آئے گی، تو آپ دیکھیے گا آواز آج بھی 22 سال پرانی آواز پہچاننا بھی تو کمال ہے۔ اچھا نہیں، میں نے جو دیکھا نا تو آلموسٹ تقریباً کوئی اتنی زیادہ چینج نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو نام پتا تھا نا، اس لیے نا جس کو نام اب تو نام پتا چلے گا، اب تو لوگوں کے لیے آسانی آپ نے کر دی ہے۔ صحیح ہے، جب ہم سے پوچھ لیا آپ نے، عوام سے پوچھتے تھے پھر اس پر بھی کوئی آپ تحفہ دیتے تھے۔ چلے جی، جو ہے وہ اپنا میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے۔ ایک میسیج جو ہے وہ اپنا ہمیں آیا تھا کہ امیر سنت کے جو جوانی کے آڈیو بیانات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان کو جو ہے وہ مدنی چینل پر چلائیں، اسی طرح جو مدنی مذاکرے جامعۃ المدینہ میں ہوتے تھے اس کو بھی روزانہ ایک سنایا جائے۔ دیکھیں امیر سنت کے جو آڈیو بیانات الحمدللہ ہمارا جو شعبہ ہے، شعبہ فیضان امیر سنت، اس نے الحمدللہ عز و جل ایک عرصے تک اس پر جو ہے وہ کام کیا اور باقاعدہ
اس کی آڈیو جو ہمارے یہاں سے ریلیز ہوا کرتی تھی اس وقت مکتبۃ المدینہ وغیرہ یا ویسے، تو الحمدللہ عز و جل اس پر کام کر کے اس کی آڈیو پر اور پھر اس کی باقاعدہ جو ایک شرعی تفتیش ہمارے یہاں نظام ہے، تو ایک وقت الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہو تو وہ امیر سنت کے بیانات جو ہے وہ چلتے تھے۔ ابھی بھی میں انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ اپڈیٹ لے لوں گا کہ ابھی بھی اگر ایسا FPC کے اندر چل رہا ہے نہیں، ورنہ امیر سنت کی جو ویب سائٹ ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دیکھیں گے، تو اس ویب سائٹ سے جو ہے نا یہ آڈیو بیانات وغیرہ الحمدللہ وہاں پر اپلوڈ کیے گئے ہیں، تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تذکرہ چلا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا، تو فیس بک پر ہمارے ایک اسلامی بہنیں فرمائش کر رہی ہیں کہ ذہن سبحان اللہ امیر اہل سنت کا سفر مدینہ، اچانک سفر مدینہ اور پورے خاندان کے ساتھ سفر مدینہ ماشاءاللہ، تو اس عمرے کا پیکیج بنا کے آپ ہمیں کب تک دکھا دیں گے؟ اچھا اب یہ دیکھیں پیکیج تو یہ انہوں نے فیس نہیں دی ہے، ان کی فیس بھی آئے گی انشاءاللہ، فیس تو مدنی فیس تو جب آئے گی، لیکن اب یہ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ کب تک جو ہے وہ یہاں پہنچتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہی کچھ جو ہے وہ کہہ سکیں گے۔ اب امیر سنت کا جو ہے وہ آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو امیر سنت غالباً ایک ہمیں کلام تھا مجھ کو درپیش ہے، وہ ایک محفل میں جو ہے وہ اپنا پڑھا جائے ہمارے یہاں میلاد ہال میں، تو اس میں الحمدللہ محمود بھائی نے وہ کلام پڑھا تھا، تو وہ جو ہے میرا ذہن ہے کہ چونکہ ہے مدینہ کا تذکرہ اور وہ اگرچہ ہمارے پاس وہ فوٹیجز وغیرہ وہ موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ اگر جب اویلیبل ہوں گے تو ہم اس کو چلائیں گے۔ تو آج تھوڑا سا ہم یوں سمجھے کہ ہٹ کر اپنے پیٹرن سے بچوں کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم لے کر آئے ہیں، لیکن ابھی چونکہ تذکرہ ہوا ہے تو مدینہ کا اور امیر سنت کا تو یہ کلام ہم سنا دیتے ہیں، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر۔ تعزیست کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سامنے ہو جو در لطف و کرم، یوں کروں عرض کے یا شاہ آ گیا آپ کا محتاج یہ کرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، شوق کو عرض بنا دوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ نے دیکھ لیا، یوں سمجھیں کہ یہ ایک ٹکٹ میں دو فائدے جو ہے وہ ہو گئے۔ ہمیں گزشتہ ہفتے سلسلے میں میسیج بھی جو ہے وہ آیا تھا کہ آپ نے امیر سنت کا یعنی یوں سمجھے امیر سنت نے خود پڑھا ہو کلام، تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ہم نے شامل کیا، کلام کی فرمائش تھی، تو یوں سمجھے یہ بھی ہو گیا اور مدینہ کا تذکرہ ہو گیا، لیکن ساتھ میں جس کلام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے مجھ کو در پیش ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ رہ سکتا ہے، آئیے وہ بھی دیکھ لیں۔ مجھ کو در پیش پھر مبارک قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی
زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدہ کسی ساتھ ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا وہ مدینے کی جانب مگر، چل پڑا وہ مدینے کی جانب مگر، چل پڑا وہ مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلام سنا سید صاحب، آپ نے بھی ہمیں چیزیں جو ہے وہ سنانی ہیں، کچھ اشعار سنانے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ناظرین نے کچھ آپ کو گزشتہ ہفتے کچھ عرض کی تھی؟ پچھلا ایسا اچھا پورا مکمل کر دیا، تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ادھار نہیں تھا ہمارا کچھ بھی۔ دیکھ لیتے ہیں ناظرین جو ہے وہ اپنا، اگر آپ کا کوئی ایسا شعر جو سید صاحب نے اب تک نہ سنایا ہو اور وہ گزشتہ کافی ہفتوں سے ایک رہتا تھا، وہ ہم نے سنا دیا تھا، درشن والا، وہ سنا دیا۔ اس کے علاوہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا رہ جاتا ہو، آپ مطلب نہ کرنے دینا، میں ناظرین سے گفتگو جو ہے وہ آپ نے اب ایسا جو ہے وہ شعر سنانا ہے کہ جس میں لفظ خبر بے خبر یہ جو ہے وہ آتا ہو۔ آپ ناظرین نے جیسے کہا تھا کہ آپ لکھنا شروع کر دیں، تو آپ لکھ لیں، انشاءاللہ ابھی لوگ آپ سے مزید بھی اور چیزیں جو ہے وہ پوچھیں گے۔ ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں آیا تھا کہ اس مرتبہ گجرانوالہ جو شہر ہے اس کو کیوں شامل نہیں کیا ذہنی آزمائش میں؟ کہہ رہے ہیں کہ مشہور شہر ہے، یقیناً مشہور شہر ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کر لیں اور گجرانوالہ جو ہے وہ اس کی جگہ شامل کر لیا جائے۔ تو بتائیں ذرا ناظرین کو جو پریشان، عبدالحبیب بھائی دیں گے، وہ تو دیں گے۔ کراچی کی 2 ٹیمیں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ پر ادھار رہا، جب ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوگا نا تو آپ نے کوشش کریں گے عبدالحبیب بھائی سے اس کی وائس لے لیتے ہیں، اچھا اور پھر اپنے سلسلے میں چلا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی مطلب ہے باقاعدہ حکمت ہے؟ کراچی سے کمپیئر تو ہم پاکستان کے کسی بھی شہر کو نہیں کر سکتے، کراچی تو پھر کراچی ہے نا۔ اصل میں وہ اپنا شہر انہوں نے ڈالنا ہے جو ہے، اس کے لیے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ گھبرا گئے ہیں وہ دیکھ کر کہ ابھی چونکہ جو ہمارا آڈیشن ہو رہا ہے نا، تو اس میں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کو جو ہے وہ شامل نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گروسن بھائی کہ جیسے مطلب مثال اگرچہ گجرانوالوں کو شامل نہیں کیا، صحیح ہے، لیکن گجرانوالوں کو اس بات کی اجازت بالکل ہے کہ وہ اپنے قریبی کہیں بھی آڈیشن ہو رہا ہے تو یہ وہاں پر جا کے آڈیشن دے دیں، اور پھر اپنا تعارف اسٹیج پہ جب آ کے بیان کرتے ہیں منچ کے اوپر تو اپنا نام کے ساتھ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ شہر میں آڈیشن نہیں ہوا ہوتا، پھر اس کے باوجود بتاتے ہیں کہ ہم اس ٹیم سے ہیں مگر ہمارا تعلق یہاں سے ہے اور ہم آڈیشن دینے کے لیے یہاں پر آئے۔ تو آپ کو اجازت ہے گجرانوالہ والے اسلامی بھائیوں کو بھی کہ وہ بالکل قریبی کہیں بھی آڈیشن ہو رہا ہو، بلکہ پچھلے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کے ہی جب آپ ذہنی آزمائش کرتے تھے تو 2 اسلامی بھائی 2 جگہ آڈیشن کے لے گئے، ایک جگہ فیل ہو گئے، دوسری جگہ پاس ہو کر جو ہے وہ آ گئے تھے۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ شاید ایک تو چلیں آڈیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ ذہنی آزمائش کے جو ہمارے آؤٹ ڈور پروگرام ہوتے ہیں کوارٹر فائنل وغیرہ، تو اس میں تو دیکھیں یہ ابھی تو یہ تو ذہنی آزمائش شروع ہی نہیں ہوا، چاہے جائے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہو کہ کون کون سے شہروں میں جایا جائے گا، یہ بعد میں جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہوگا جب یہ سلسلہ چل نکلتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ مشاورتوں کا سلسلہ ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ الحمدللہ سید صاحب جو ہے وہ آپ کی نمائندگی کے لیے اس مجلس کا جو حصہ بھی ہیں اور ہمارے نمائندے بھی ہیں، تو آپ کی طرف سے آنے والے میسیجز جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور وہاں پہنچائے جائیں گے۔ ہمیں میسیج آیا تھا کہ گزشتہ سلسلے میں جو وقار بھائی نے ایک کلام جو پڑھا تھا تو میں نے اس کو پنجابی کہہ دیا تھا، تو میسیج آیا تھا کہ وہ سرائکی ہے، بالکل جو ہے وہ اپنا سرائکی ہے اور آپ نے کہا ہے تو ہوگا جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ ایک آپ نے کلپ جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز و جل مختلف قسم کے کلپس جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، تو بچوں کی کچھ یوں سمجھیں کہ ایکٹیویٹیز، بچوں کی کچھ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے خود بھی اندازہ لگایا ہوگا جن کے یہاں گھر پہ بچے ہیں کہ جس وقت مدنی مذاکرے میں عام طور پر بچوں کی اتنی اٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی یہ پیکج جو ہے وہ چلتا ہے، چھوٹے بچے ہوں یا 8 9 10 سال کے، تو وہ اس پیکج کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ہمیں فرمائش کی گئی تھی، الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ آ گئے
अर्श किबरिया आ गए नबी, आ गए नबी। परचमों की है बहार है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ समा कैफ से भरा, आ गए नबी, आ गए नबी। मानवी का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। आका की आमद, मरहबा दादा की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा। की आमद। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। माशाअल्लाह, आपने ये जो है वो क्लिप मुलाहजा किया। सैयद साहब, आपकी तरफ एक मैसेज मैं बढ़ाता हूँ। आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ गीत आता हो। मुश्किल शायद हो सकता है। नहीं बिल्कुल इजी है। इजी है? अभी सुना देता हूँ। नहीं, ये अब फिर इजी है तो अब आपको सुनाना पड़ेगा। देखते हैं। तेरा खाबा में तेरे गीत गावाया रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। खबर बेखबर नहीं, रुक जाएं। नहीं वो भी सुनाता हूँ। नहीं, एक मिनट रुक जाएं। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैसेज में जो ये लफ्ज़ साथ में था कि लफ्ज़ गीत जो है ना वो शुरू में आता हो, इसीलिए मैंने जब वो देखा ना जो शेर, तो वो मुझे इतना आसान लगा नहीं जिस तरह आपने शुरू कर दिया। तो इसीलिए मुझे जो है थोड़ा सा शक हुआ कि आप कुछ और ही जो है वो पढ़ देंगे। तो इब्तिदा में यानी लफ्ज़ गीत से ही जो है वो शुरू होता है। आपको पहले बताना चाहता ना कि इब्तिदा गीत से हो। मैं वो ये थोड़ा मुझे पढ़ने में जो है वो रह गया, इसीलिए मैंने माजरत की है। तो आप लिख लें इसको, जो है वो नाजरीन आपसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो पूछेंगे। और दूसरा खबर बेखबर आप चाहे तो सुना दें। उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर खबर की है, उन पर सलाम जिनको खबर खबर की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक ये आपने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि मदद की भी इजाज़त है ना, तो बस हैं मददगार बहुत सारे बैठे हो माशाअल्लाह। जो है वो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आमीन। जो है वो चलें सलमान भाई के हवाले से एक मैसेज इनके सिलसिले के कि सलमान भाई से अर्ज़ करें कि अशफाक भाई को हफ्ते को नहीं बल्कि इतवार को बुलाएं। अब भी जो 26 नवंबर को आए हम देख नहीं पाए। इंशाल्लाह आपका ये मैसेज उन तक जो है मैं फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने ये देखा है कि हो सकता है कोई इत्तेफाक हो, वरना इतवार को ही उमूमी तौर पर हमारे इस तरह के जो गेस्ट होते हैं जब इनको बुलाया जाता है, अब्दुल हबीब भाई वगैरह, अशफाक भाई इतवार को ही बुलाते हैं। चलें सैयद साहब, अशार के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो नाजरीन ने आपकी तरफ बढ़ाने का कहा है, ज़रा ये सुनिएगा ज़रा गौर से। मैसेज है कि पहले हम इंतज़ार करते थे कि कब हमारा नाम निकलेगा, जो हम कुरानदाजी वगैरह अब करते हैं ना, इंतजार करते हैं कि नाम निकल गया तो तोहफा कब पहुँचेगा। ये उन्होंने बाकायदा अपना वो लिखा है 256 एपिसोड में निकल गया, अब आप गिफ्ट के लिए इंतज़ार करवा रहे हैं। तो वो जिसका नाम नहीं निकलता था उसको अमीर उस्मत का शेर सुनाते थे कि अमीर उस्मत भी सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो मगर अपनी तो रट हुजूर है चलना ज़रूर है। अच्छा, तो अब जब निकल गया है तो फिर ये शेर सुनते आला हज़रत का ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, अच्छा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। साथ में उन्होंने कुछ मेरी मसरूफियत ऐसी है कि मैं भी तबरुकात वगैरह नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, वालदा भी बीमार हैं। अच्छा, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जो है वो अपना मैं इंशाल्लाह आपके सारे नाम लिखे में और इंशाल्लाह आपको मैसेज जाने वाले हैं
اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایڈریس لے کے آپ کو تحفے روانہ کیجیے گا۔ جیسے آپ نے اس کا جو ہے وہ عرض کیا کہ سید صاحب کی والدہ کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ظفر بھائی ہمارے یہ پیکیجز وغیرہ وہ ہیں تو ان کا مائنر کوئی آپریشن جو ہے وہ ہوا ہے، الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ آج اب جیسے یہ سلسلہ ختم ہوا ہے تو ناظرین کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے کلپس وغیرہ کی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن جو ہے وہ لگے ان کے لیے، جو ہے وہ صحتیابی کے لیے دعا کریں، جیسے وہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے ڈسچارج ہو کر جو ہے وہ آ جائیں گے تو آپ کو یہ سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک جو ہے وہ کلام جو ہے وہ ہم شامل کر لیتے ہیں، اور وہ کلام جو ہے وہ ہم لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ کو یاد ہے گزشتہ ہفتے ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ کو کہیں اس سے ہفتوں سے ایک آ رہا تھا نگران شورا کا توجہ کے حوالے سے، نگران شورا کا ایک کلپ محمود بھائی کے ساتھ وہ سلسلے میں، تو ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ محمود بھائی نے کلام بھی جو ہے وہ پڑھا تھا توجہ فرمائیں، تو ہم نے عرض کی تھی کہ ہم نے کلپ تو تیار کر لیا ہے لیکن وہ کلام رہ گیا ہے، تو ابھی ہم یہ کر رہے ہیں پہلے نگران شورا کا جو ہے وہ ایک کلپ ہم وہ توجہ حاصل کرنے کے حوالے سے وہ انشاءاللہ عز و جل سناتے ہیں، وہ جب ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم آئیں گے، پھر ہم اس کلام کی طرف جو اس کے بعد پڑھا گیا تھا سرکار توجہ فرمائیں وہ چلائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کلپ۔ یہ تو سچی بات ہے کہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہے، ہمیں خوشی منانے کی سعادت مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہم ان کا ذکر کر کے اپنا ہی چین پا رہے ہیں اور اپنے ہی غموں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہی معاملات کو درست کر رہے ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توجہ ہم پر آ جائے اور ایک نگاہ ہم پر آ جائے کہ بس ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے، والدین کی خدمت کرے، حقوق العباد کے تعلق سے تلافی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ یہ بھی ایک ہے کہ آدمی ایک اور تحفہ حاضر کیا جاتا۔ میں آپ کا غلام، میں آج سے ایک مٹھی پوری داڑھی رکھنے کی نیت کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے اور بہت پیاری سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، امامہ شریف کی سنت، زلف شریف کی سنت، مسواک شریف کی سنت پر کی نیت، اور نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، سچ کی پابندی، نیکی کی دعوت کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی۔ تو یوں مطلب کہ یہ تو ایک موقع ہوتے ہیں آپ کو ملیں گے، یار میں نے 12ویں شریف کو نیت کی تھی، میں نے 12ویں شریف کو امامہ باندھا تھا، یہ میں نے 12ویں شریف کو داڑھی رکھی تھی۔ تو یوں کیا جائے اسلام بہنیں باپردہ رہنے کے تعلق سے، نیکی کرنے کے تعلق سے، بلا وجہ گھر سے نہ نکلنے کے تعلق سے اچھی اچھی نیتیں اسلامی بہنیں بھی دیگر نیتیں جو ان کے حسب حال ہیں یہ کر سکتی ہیں۔ تو یوں ایک اچھی اچھی نیتیں کہ جشن ولادت کے موقع پر مقصد ولادت کے جو بیان موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تشریف لائے اور جو پیغام ہدایت آپ ہمارے لیے لے کر آئے، ان ہدایت کے پیغام پر میں عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، اور آپ کی جشن ولادت کی خوشی مناتی ہوں یا خوشی مناتا ہوں، مجھ پر نگاہ کرم، مجھ پر توجہ فرما دیجیے۔ یقین مانے ایک توجہ کا سوال ہے، ایک توجہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری میٹھی نظر پڑ گئی، یقین مانے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک نظر کا سوال ہے، آقا بس توجہ فرما دیں اور ہماری بگڑی بن جائے گی۔ قسمت میں لاکھ پیج ہوں، سوبل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیدھی پیاری توجہ ہم پر آ گئی تو مکہ مدینہ ہو جائے گا، مطلب مزے کو مزہ آ جائے گا، زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ جی، یہ گفتگو جو ہے وہ ہوئی تھی اور یہ کلپ ہم نے یوں سمجھے کہ 2-3 ہفتوں سے تیار رکھا ہوا تھا، لیکن وہ جو اس کے بعد کا کلام تھا وہ شامل نہیں کر پائے تھے، تو گزشتہ ہم نے نیت کی تھی الحمدللہ، تو یہ کلپ آپ نے سن لیا۔ آئیے اب اس کے بعد جو پڑھا گیا تھا کلام محمود بھائی نے، سرکار توجہ فرمائیں، وہ سنتے ہیں۔ آنسو ہے فریادی ہے عرض کرم، ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے
सदा धड़कन धड़कन देती है सदा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो किस्मत में लाख पेज हो सौ बल हजार कर ये सारी बुद्धि एक तेरी सीधी नजर है सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो आजिज़ नवाज़ियों पे करम रमला हुआ तो दिल लगा के सुनते हैं हर बेनवा की अर्ज़ सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो विलादत का सदका निगाहे करम हो मुझे जार फैशन से सरकार आए विलादत का सदका पड़ोसी बनवाना शबाब खुर्द में जब ये अतार आए शबाब खुर्द में जब ये बदकार आए सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने ये कलाम जो है वो सुना। सही साहब, एक मैसेज आया है कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर पर, उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया है। कह रहे हैं मेरे गिरा गिफ्ट ज़हनी आजमाइश में रजिस्टर की वजह से जो दिए गए थे मुझे भी तबर्रुकात नहीं मिले, तो क्या ये सीज़न ये जो 13 जो गुजरा है तो इनको तबर्रुकात वगैरह दिए जाते हैं? पानी इस बात पर है कि हम बाकायदा एक नंबर अनाउंस करते हैं, दिखाते हैं, उसकी तस्वीरें वायरल करते हैं कि रजिस्टर लिखने वाले अपने रजिस्टर इस नंबर पर सेंड करें। सही है। और अपने तबर्रुकात वगैरह के हवाले से इसी नंबर पर रब्ता कर। वो नंबर हमारे पास 2 महीने तक ऑन रहा। सही है। और उस पर जिसके मैसेज आते रहे सबको तोहफे पहुँचते रहे, पहुँचा गया। और अब ये सीज़न 13 के अंदर चले, आपका तोहफ़ा अमानत है हमारे पास, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको बिल्कुल पेश करेंगे। अब अपने हमारे कॉल सेंटर नंबर पर ही अपना मुकम्मल एड्रेस, महरम का नाम, टेलीफोन नंबर लिखवा दें, इंशाअल्लाह हम आपको पेश करते हैं। फेसबुक के नाज़रीन ने सवाल किया है, ये आप कैसे इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, पता कैसे आपको चलेगा? नहीं वो अपना बताएंगे ना कि रजिस्टर किस नाम से उन्होंने भेजा था। अच्छा, तो वो आपके पास फिर हमारे पास लिस्ट पूरी पड़ी है कि हमने किनको भेज दिया। मदीना, वाह क्या बात है। अच्छा, फेसबुक पर एक मैसेज है, मोहम्मद अरसलान अत्तारी कह रहे हैं, अकबर हुसैन भाई, यूसुफ भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि सिलसिला इश्क रसूल के रंग अब क्यों नहीं आ रहा? सिलसिला दोबारा शुरू होना चाहिए, ये बहुत प्यारा सिलसिला था माशाल्लाह। इसी तरह एक मैसेज और भी है कि इस्लामी बहन है, कह रही हैं कि मुझे ये कलाम सुना दे। अब खलील भाई ने खुले आँख सल्ले अला एपिसोड नंबर 1894 में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह की मनकबत पढ़ी थी, वो मनकबत सुना दे। 1200 मरतबा दुरूद शरीफ का उन्होंने नियत की है। अच्छा माशाल्लाह, जो है वो अपना ये आपका फीडबैक इंशाल्लाह हम अपनी मजलिस को ज़रूर अर्ज़ करेंगे। अगरचे ये सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन चूँकि मोहसिन भाई ये सिलसिला जो है वो करते थे, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया। अब चूँकि एक सिलसिला है, वो उसके एपिसोड मुतय्यन होते हैं बाज़ औक़ात कि इतने जो है वो अपना इसके सिलसिले होंगे, अब उसके बाद किसी और नाम से जो है वो नया प्रोग्राम करना होता है। लेकिन बहरहाल आपका ये फ़ीडबैक इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। चूँकि इस सिलसिले का तज़किरा हुआ है तो एक हमें मैसेज जो है वो इस सिलसिले में पढ़े जाने वाला जो कलाम है, हसन जो है वो अपना कौन से वाले
حسان امتیاز. حسان امتیاز. اچھا یہ یوں سمجھیں کہ ان کا نام یوں ہی مشہور ہو گیا حسان امتیاز، کیونکہ اب میسج اب حسان نعت خوانوں میں حسان اور بھی ہیں نا. جی اور بھی ہیں، تو پہچان کے لیے انہوں نے حسان ہاں امتیاز. تو اب ہمارے پاس میسج بھی حسان امتیاز کے ساتھ نام سے ہی آتا ہے. انہوں نے پڑھا تھا اے خاصہ خاصان رسول. وقت دعا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین، میں نے ایک سید صاحب سے ایک شعر پوچھا تھا جو میں نے گیس کیا تھا کہ واقعی وہ مشکل ہے، اور سید صاحب نے اگرچہ وہ کہیں سے نکال تو لیا ہے اور سنا بھی دیں گے میرے کو، لیکن وہ واقعی جو ہے وہ اپنا مشکل ہے، اور آپ جب سنیں گے تو آپ کو بھی اندازہ جو ہے وہ ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. تو سید صاحب ذرا اس کی طرز ورز وغیرہ سنا دے کیا ہے. منقبت ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کلام لکھا ہے، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اللہ اکبر. اس کا شعر یہ گیتے کلیوں کی چچک غزل ہزاروں کی چہچ، گیتے کلیوں کی چٹک غزل ہزاروں کی چہچ، گیت کلیوں بھائی سید یوسف، ان سے آپ نے جو ہے وہ غوث پاک کی منقبت کا یہ شعر جو ہے وہ سنا، اور ان کے ایک اور بھائی ہیں اور ان کا نام سید سلیم. میرے 6 بھائی ہیں الحمدللہ. وہ صحیح ہے، مدنی چینل کی اسکرین پر جو باقاعدہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں.
تو میں نے ابھی کون سا آپ کا بایو ڈیٹا جو ہے وہ لیا ہے اور ناظرین کو دینا ہے. تو ایک میسیج ہمیں جو ہے وہ آیا تھا، بھاولپور سے تھا یہ میسیج، اور یہ اس کی یوں سمجھیں کہ ایسی مدنی فیس، اتنی بڑی مدنی فیس عطا کی گئی تھی. سید صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 5 لاکھ درود پاک جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے کا کہا تھا، اور ان کے بھائی ہیں سلیم بھائی جو ہے انہوں نے منقبت غوث پاک پڑھی تھی. تو وہ اسٹوڈیو تھی، وہ مجھے کہا تھا کہ وہ آپ چلا دیں. تو اب جب ہم نے اس کو تلاش کیا، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ، تو کچھ عرصہ پہلے ہمارا کوئی ڈیٹا وغیرہ ہمارے سرور وغیرہ سے جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا. تو اس میں یہ بھی جو ہے وہ تھی منقبت وغیرہ، تو اس کے بٹس وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی. تو یوں سمجھے کہ ایک مایوسی کی کیفیت اس طرح کی جو ہے وہ ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا. تو میں کچھ چیزیں اپنے سسٹم میں جو ہے وہ سرچ کر رہا تھا، تو الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ سلیم بھائی کی یہ جو پڑھی ہوئی منقبت، اس کا کلپ ہمارے پاس آج سے شاید ہو سکتا ہے 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے ہم نے یہ چلایا ہو. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ کلپ ہمیں مل گیا ہے. تو 5 لاکھ کی وہ جو مدنی فیس ہے وہ تو الحمدللہ عز و جل ہمیں مل گئی. تو اب سید صاحب سے بھی اگر یہ چاہیں تو اپنے طور پر جو ہے وہ مدنی فیس کچھ دینا چاہیں، چونکہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی زیارت کریں گے. آئیے منقبت سنتے. شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ. دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم میرے پیر، آپ سا نہ کوئی پیر غوث اعظم میرے پیر. ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ ارحم لنا یا شیخ یا شیخ. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر، آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر. آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ. اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر. اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے. ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ. اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں. آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. ماشاءاللہ جو ہے وہ 5 لاکھ جو ہے وہ اس پر یوں سمجھے کہ ہمیں مدنی فیس دی گئی تھی درود پاک کی ماشاءاللہ. اور دیکھیں ملی بھی کس طریقے سے کہ یوں سمجھے کہ جن جگہوں سے ملنی تھی وہاں نہیں مل سکی، لیکن خود ہی جو ہے وہ اپنا سامنے آ گئی. تو انشاءاللہ جنہوں نے میسیج کیا ہے وہ 5 لاکھ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں. سید صاحب آپ کو پتہ ٹیلی تھون کی ہم نے تاریخ بڑھا دی ہے،
अच्छा, جو ٹیلی تھون ہمارے جمع ہو رہے تھے اس پر 30 تاریخ تک ٹیلی تھون اچھا، کی وہ تاریخ جمع بڑھا کروا دی گئی سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ مجھے بھی میسیج آیا ہے، اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ عارف بھائی کا یہ کلام سنا دیں، میری بھی عید کا ہو جائے سامہ یا رسول اللہ، اور مدنی فی سے انہوں نے 2000 درود پاک اور ٹیلی تھون میں حصہ ملانے کی نیت۔ اچھا، تو اسی ذریعے سے مجھے یاد آ گیا کہ ٹیلی تھون کی جو ہے مدنی مرکز کیا تھا ویسے وہ ڈیٹ؟ 13 نومبر تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو ماشاءاللہ مزید بڑھا کے، کیونکہ عاشقان رسول ابھی لوگوں نے نیتیں وغیرہ کی نیتیں کر رہے ہوں گے، ہیں، تو یہ 30 تاریخ تک آپ چاہیں تو ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اچھا، چلے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا آپ کے میسیجز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ امیر سنت کا ایک کلپ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور یہ تاکہ نعت خوانوں جو اسلامی بھائی ہیں نعت خوان، یہ نعت خوانی کے دوران جو ہے وہ کچھ اشعار کی تشریح جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے امیر سنت سے سوال کیا کیا گیا تھا، اس کا جواب کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نعت خوانی کے دوران اشعار کی تشریح کا ایک رجحان نعت خوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، اور بعض نعت خوان تشریح میں بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے قول کو حدیث بتا رہے ہوتے ہیں اور کسی حدیث کو بزرگ کا قول بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ نعت خوان کو کب شعر کی اشعار کی تشریح کرنی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے تو کیوں نہیں کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دراصل نعتیہ شعر جو ہوتے ہیں نا، اب یہ بعض تو بالکل معنی ظاہر ہوتے ہیں ان کے، اور ان کی تشریح کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ بعض ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ گہرائیاں ہوتی ہیں، اور خصوصاً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں۔ تو اب اس کی شرح وہی کرے گا جو عالم ہوگا، کیونکہ یہ ایک طرح کا واضح ہی ہے کہ یہ شعر کے تعلق سے وہ آیت ہے یا حدیث پاک میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ جو صفت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ شعر میں وہ بیان کیا گیا ہے وغیرہ۔ تو جو عالم ہوگا وہ اس کو بیان کرے گا، یا عالم کی لکھی ہوئی شرح من نوع بیان کر دے، جیسی عالم نے لکھی ویسی وہ بیان کر دے۔ تو ہدایت بخشش کی تو شروحات علماء نے لکھی ہیں، تو یہ اس کی روشنی میں ہی، یعنی اسی کو بیان کرے اپنی طرف سے، چونکہ چنانچہ کرنے میں اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ غلطیاں کرنے کا امکان ہے۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، جگہ جگہ اس طرح کا فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، تو اس لیے ہم اپنے مبلغین کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ علماء تو سب نہیں ہوتے، کہ جو بھی علماء نے لکھا ہے وہ اپنے بیان میں اسی کو پڑھ کے سنایا کریں۔ اپنی طرف سے لگے رہتے ہیں، بہرحال غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایسا حافظہ کسی کا مضبوط ہے، اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے ایسا کہ اتنا حافظہ مضبوط ہو کہ جو عالم دین نے لکھا وہ من و عن اس کو حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، اور یہ اسی کو بول کر سنا رہا ہے زبانی، تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت نادر صورت ہے۔ تو اس لیے عافیت اسی میں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے سنا دیں، چھوٹے باپ کے بن جائیں، کوئی بات نہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہوں گے، کریں۔ میں بہت پرانی بات ہے، مجھے تو ایک لیٹر بھی آیا تھا، تھوڑا ڈانٹنے والا کسی کا لیٹر تھا، کہ میں کہیں پنجاب کے بلکہ لاہور سے آیا تھا، لاہور میں نے بیان کیا تھا، بڑا اجتماع تھا، اور میں نے دیکھ کے بیان کیا تھا۔ اس پر کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، اور تمہارا تو نام یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح تم نے کیا مطلب لگا رکھا ہے وغیرہ۔ خیر، تو میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا چلو اپنے کو کہاں اپنی علامائیت بگارنی ہے کہ بھائی میں علامہ دہر ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں تو نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، سیدھی بات ہے، میں طالب علم کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دین جو ہے، نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میں عام طور پہ اب بھی مدنی مذاکرے میں بھی بارہا حدیثیں بیان کرنی ہوتی ہیں، آیتیں بیان کرنی ہوتی ہیں، ان کے ترجمے بیان کرنے ہوتے ہیں، دیکھ کر ہی میری کوشش ہوتی ہے بیان کرنے کی۔ تو میں یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ پسند اس معاملے میں کسی نے نہ بھی کیا، لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ ترقی کے منازل طے کرتی رہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف زبانی بیان کریں تو ہی لوگ ہمارے قریب آئیں گے، اور دیکھ کر بیان کریں گے تو بھاگ کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بھاگ بھی کھڑے ہوں تو کوئی بات نہیں، رب ہم سے راضی رہے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔
غیر عالم کو واز نہیں کرنا ہے. جو علماء نے فرمایا وہی یا تو دیکھ کر یا حفظ کر کے وہ بیان کر دے. یہ ایک مطلب شرعی ایک حکم ہے جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کتنی احتیاط بتائی امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ نے، اور اگر ان احتیاطوں پر چل کر ہم نعت خوانی بھی کریں گے تو انشاءاللہ باعث برکت باعث ثواب ہوگی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. سید صاحب ہمیں ایک میسیج آیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے کہ جس کے دونوں مصروں کے شروع میں تیری کا لفظ آتا ہو، تیری. تو یہ آپ نے بلے جو مدد کرنا چاہیں، ایک میسیج کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو ہمیں آئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جب بھی عبدالحبیب بھائی کا جمعہ کو ماضی کی یادوں میں باری ان کی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بیان رکھ لیتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 5 منتھ ہو گئے وہ ماضی کی یادوں میں ابھی تک نہیں آئے. تو ویسے تو یوں سمجھے کہ یہ ایک ڈیسائیڈڈ تھا کہ ماضی کی یادوں میں منتھ میں ایک ہفتہ امیر سنت کا اور ایک مفتی قاسم صاحب نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کا. تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو عبدالحبیب بھائی کی باری کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ابھی تو چونکہ ہماری 2 ایونٹس جو ہے وہ گزرے ہیں نا، ربیع النور کا بھی گزرا ہے، ربیع الغوث کا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ رات کے جو یہ سلسلے تھے وہ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا سفر ہوتا ہے ان کی باری میں، یا پھر بعض اوقات نگران شورا کا کوئی سفر ہوتا ہے. تو اب یہ وجہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جب ان کی باری آئے گی اور اگر وہ موجود ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ شامل ہم ان سے بھی عرض کریں گے. اب ہم چل رہے ہیں ایک جو ہے وہ کلام یا ایک پیکج جو ہے وہ کہ 12ویں کی جو شب تھی اس کے بعد جب صبح بہارا کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ جو ہے نا وہ کچھ کلام جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. اگرچہ اس وقت ایک تعداد جو ہے وہ جاری ہوتی ہے لیکن ابھی بھی الحمدللہ کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ امیر السلام کا معمول ہے تقریر گراؤنڈ میں جب ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اس وقت بھی جو ہے وہ اپنا صحابہ رحمت باری وہ کلام اتنا پڑھا جاتا تھا ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد. اس کا ایک جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا تو ہم نے الحمدللہ اس کا ایک کلپ آپ کے لیے تیار کیا. آئیے وہ سنتے ہیں.
گلزار زمانہ صبح شب شاہ کون جلوہ نما ہو گیا شاہ کون جلوہ نما ہو گیا شاہ کون جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا منتخب آپ کی ذات والا ہوئی منتخب آپ کی ذات والا ہوئی نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا۔ فیس بک پر ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی، میری تو سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ کے سمجھ میں آیا تو مجھے بتائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اس بار ذہنی آزمائش میں ناظرین کے لیے 1-2 سیگمنٹ بھی رکھیں، پچھلی بار بھی عرض تو کیا تھا جیسے ذوق نعت میں 2 سیگمنٹ تھے ناظرین کے لیے، اس میں بھی سیگمنٹ عبدالحبیب بھائی تک پہنچا دیں۔ تو یہ ناظرین کی سے سیگمنٹ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں بہرحال میری سمجھ آپ کی سمجھ سے تو جو ہے وہ اپنا اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سیگمنٹ جو ہے وہ رکھے۔ سوال تو آپ کرتے ہیں، سوال تو رکھے ہم نے، سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی سیگمنٹ ایسا رکھیں جیسے ذوق نعت کے اندر انہوں نے باقاعدہ ناظرین کے لیے کچھ سیگمنٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، ان کی چیزیں جیسے نہیں منگواتے ہیں وہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں بھی کوئی اس طرح رجسٹر منگواتے تو ہیں وہ میرے آقا پورا کا پورا مطلب ذہنی آزمائش ختم ہو جاتا ہے آخر میں آپ منگواتے ہیں، یہ پورے روز کے سلسلوں کے لیے بھی، یعنی ناظرین کو انگیج کرنے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو آپ تک یہ پہنچا۔ ہمارے ناظرین الحمدللہ انگیج ہی ہوتے ہیں، رجسٹر لکھنے والے نا شروع دیو، بلکہ اب تو یہ دکھائے جائیں گے نا آڈیشن سے ہی وہ لگے ہوتے ہیں، اور آپ کی سوچ ہوگی بلکہ آپ تو خیر خود بھی انوالو رہے ہیں اس کے اندر کہ ناظرین کیا کچھ لکھتے ہیں، مہمان کون آئے، کال کون سی چلی، کہاں سے آئی، کیا نام ہے، لکھ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نمائندے ہیں نا تو سر یہ بھی ایک نوٹ کر لیں، ناظرین نے ایک بات کہی ہے، انشاءاللہ جب آپ کا مجلس کا مشورہ ہوتا ہے تو اس میں بتائیں کہ ناظرین نہیں مجلس کے مشورے سے پہلے انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ یہ آپ کا میسیج جو عبدالحبیب بھائی تک کیا بات ہے، سلسلے کے بعد فوراً پہنچا ارے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، یہ کیا مدینہ جو ہے وہ ترکیب ہو گئی۔ اب ہم چل رہے ہیں چونکہ عبدالحبیب بھائی کا تذکرہ ہوا اور عبدالحبیب بھائی کا کوئی کلپ ہمارے پاس ہو اور وہ ہم اس وقت نہ چلائیں جب اس کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ قبرستان کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی نے کچھ گفتگو جو ہے وہ اپنا فرمائی تھی، اس کا ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ میسیج یہ تھا کہ 12 نومبر 2022 کو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عبدالحبیب بھائی کا یہ کلپ جو ہے وہ چلایا گیا تھا، تو وہ اس سلسلے میں بھی چلانا چاہ رہے تھے تو ہم نے تیار کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں نا تو ایک جیسی قبریں نظر آتی ہیں، ساری قبریں ایک جیسی ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کسی کالونی میں جائیں تو گھر بتا دیتا ہے کہ بندہ اندر سے کتنا امیر ہے، بڑا بنگلہ ہو، بڑی کالونی میں رہتا ہو، سمجھ جاتے ہیں یار جب 10 کروڑ کا گھر ہے تو صاحب گھر بھی بڑا امیر ہوگا۔ چھوٹا سا گھر، جھونپڑی ہو، ٹوٹا پھوٹا گھر ہو تو باہر سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر مکین کے حالات اچھے نہیں۔ مگر قبرستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، لائن سے قبریں بنی ہوئی ہیں۔ کبھی جاؤ قبرستان میں، قبرستان کو شہر خاموشاں کہتے ہیں، خاموشی طاری ہوتی ہے، مگر یہ قبریں سب الگ الگ کہانی ہوگی۔ اس قبروں کے اندر سب کی داستانیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی سی اوپر قبر نظر آنے والی
हो सकता है अंदर जन्नत का बाग हो, क्योंकि साहिब कब्र नमाजें पढ़कर गया था, रोजे रख कर गया था, हलाल रोजी कमा कर गया था, अल्लाह को राजी करने वाले काम करके कब्र में गया। अरे ये दुरूद पाक पढ़ने वाला, ये तिलावत करने वाला, ये रमजान के रोजे रखने वाला था, हराम रोजी उसके करीब आती थी मगर ज्यादा होने के बावजूद छोड़ देता था कि नहीं ये हराम है, अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, थोड़े हलाल पर कनात करता था। अल्लाह को राजी करके, अपनी आंखों को हराम से बचा के, अपने कानों को हराम से बचा के, अपनी जबान को हराम से बचा के, लोगों के दिल तोड़कर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करके ये अल्लाह का नेक बंदा कब्र में गया। अरे ऊपर से छोटी नजर आ रही है तुम्हें ये कब्र, मगर अल्लाह जानता है कि जो अल्लाह के मकबूलीन हैं उनकी कब्रों को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा, उनके कफन को जन्नती कफन से बदल दिया जाएगा, उनके बिछौनों को जन्नती बिछौनों से बदल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत का बाग बना दी जाएगी उनकी कब्र। और खुश नसीब वो होंगे जिनसे अल्लाह राजी होगा। जब कब्र में जाएंगे ना तो उन्हें ये मुजदा सुनाया जाएगा, उन्हें ये इनाम दिया जाएगा, नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। एक कब्र तो ऐसी होती है। और जो नमाज़े कज़ा करके कब्र में पहुंच गया, जो हराम रोजी कमा कर कब्र में पहुंचा, जो हराम कारियां करके कब्र में पहुंचा, शराब पीते हुए जिंदगी गुजारी, रमजान आता था मगर रमजान के रोजे भी ना रखता, अरे रोजे रख भी लेता तो रमजान की रातों में गुनाह करता, अल्लाह की नाफरमानी करता। शराब पीते हुए जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जुआ खेलते हुए जिंदगी गुजारी, रिश्वत और सूद का कारोबार करते हुए जिंदगी गुजारी, चोरियां करते हुए, डकैतियां करते हुए, लोगों पर जुल्म करते हुए, माँ बाप को सताते हुए जिन्होंने जिंदगी गुजारी। देखो जिंदगी तो ऐसे भी गुजर जाएगी, मौत फिर भी आनी है। और जब उसकी मौत आएगी और वो कब्र में गया तो ये कब्र जितनी नजर आती है ना इतनी भी नहीं रहेगी। जी हाँ, ये कब्र जितनी मुर्दे को उतारते वक्त हमें नजर आती है, ये हदीस का मज़मून है कि बेनमाजी से अल्लाह ताला इस कदर नाराज होता है कि उसको कब्र इस तरह दबाएगी। मेरे आका ने दोनों उंगलियां मिलाकर, पंजे मिलाकर बताया कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कभी ईद के दिनों में है, खुशी के लम्हात में कोई शख्स अगर हमें गले लगाता है और जरा पहलवान सा आदमी हो, जोर से दबाए तो चीख निकल जाती है। अरे इतने कमजोर हैं हम, अगर कब्र ने दबा दिया तो क्या होगा? कभी सोचा? आज अपने घर में बैठे हैं, दरवाजा बंद है और लाइट चली जाए और अचानक कोई अनजानी सी आवाज आए, वो आवाज जो नॉर्मली नहीं आती है, अंधेरा गुम है, हल्की सी आवाज से हम घबरा जाते हैं। अचानक हमें अपने बिस्तर पर कोई सरसराहट सी महसूस हो, ऐसा लगे कि कोई कीड़ा, कोई जानवर आ गया है, तो फौरन बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं, चीख निकल जाती है। इतने डरने वाले, इतने कमजोर हैं हम, मगर आज अपने हाथ से उस जानवर को हटा तो सकते हैं। सोचिए मुर्दे की कैसी बेबसी होगी कि अगर कफन में सांप और बिच्छू आ गए, अगर कब्र में आग भड़का दी गई, अगर अल्लाह नाराज हुआ। रिवायतों का मजमून है कि जो बंदा अल्लाह से डरता नहीं बल्कि दुनिया में दीगर चीजों से डरता है, कब्र में वो तमाम चीजें उसे डराने आ जाएंगी। और जो रब से दुनिया में डरता है और उसके अहकाम पर अमल करता है, कब्र में उसे किसी किस्म का कोई खौफ ना होगा। जरा सोचो तो सही, आज मुंह पर मक्खी बैठे, मैं हाथ से उड़ा देता हूँ, अरे कोई कहे आपके पीछे बिच्छू है, फौरन अपने हाथ से झटक देता हूँ, मगर वो मुर्दा कितना बेबस होगा कि कभी उसकी नाक में कीड़े जा रहे होंगे, कभी कान में सांप जा रहा होगा, कभी पेट के ऊपर कैसे कैसे चीजें रेंग रही होंगी, अपने हाथ से हटा भी नहीं सकेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अब्दुल हबीब भाई के लिए वाकई मतलब झंझोड़ने के लिए जो है वो काफ़ी है। यूँ समझिए कि हकीकत है कि इस तरह के जब ये मैसेजेस में देखता हूँ, माशाल्लाह कलाम के जो मैसेजेस हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है वो आती हैं तो ज़ाती तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। नहीं और समझे कि हो सकता है हमने भी ये क्लिप जो है वो नहीं देखा हुआ था, ख़ुद हमें भी सीखने को जो है वो मिलता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर भी ये हज़ारों लोगों को जो है वो सेंड होगा, तो जिन्होंने मैसेज किया इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी सवाब से महरूम नहीं होंगे। तो एक मैसेज आया था कि अब्दुल हबीब भाई का एक जो प्रोग्राम है, इनका बयान है इस्लाह आमाल, तो कह रहे हैं कि उसका रिपीट टाइम पूछ रहे हैं। तो ये मंडे को 10:30 बजे फ्रेश जो है वो चलता है और ट्यूसडे यानी मंगल को जो है वो अपना 12:45 बजे
یہ 1:15 بجے جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوتا ہے دوپہر کو. تو یہ جو ہے وہ اپنا اس کا ریپیٹ ٹائم ہے منگل کو دوپہر کو جو ہے وہ 1:15 بجے. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام جو ہے وہ وقار بھائی نے یوں سمجھے اس کو ویسے ہمارے اصطلاح میں اسٹوڈیو جو ہے وہ کلام کہا جاتا ہے. تو میٹھا مدینہ مرحبا آپ نے جھلکیوں میں بھی جو ہے وہ دیکھا تھا تو اس کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سید صاحب سے جو ہم نے ایک شعر جو ہے وہ پوچھنا تھا وہ پوچھیں گے. آئیے سنتے ہیں کلام. میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا مدینہ میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا کر کے ہم سب اپنا سر کر کے ہم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا مدینہ سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا. ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی شام ہو یا ہو سحر شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا مدینہ مرحبا مدینہ سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا. نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار دل ہو روشن دیکھ کر دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا مدینہ سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا. جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا جب کہ چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوم کر جب کہ چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوم کر جھوم اٹھتے ہیں شجر جھوم اٹھتے ہیں شجر میٹھا مدینہ مرحبا. ماشاءاللہ عز و جل آپ نے یہ کلام بھی جو ہے وہ سن لیا وقار بھائی کا. ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے کہ آپ کا مدری چینل یہ سلسلہ ہے اس کا ریپیٹ ٹائم کیا ہے تو جو ابھی تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے منڈے کو صبح پہلے جو ہے وہ آیا کرتا تھا یہ 5:45 بجے اب اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے تھوڑا سا اس کا وقت پہلے لے کر جو ہے وہ گئے ہیں اور یہ بھی کچھ عرصے کے لیے تو اس کا ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ منڈے کو صبح جو ہے وہ 4:30 بجے یہ آپ یوں سمجھے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی الحمدللہ امیر سنت کی ترغیب بھی ہمارے نیک اعمال میں کہ پیر کے دن کا جو ہے وہ روزہ تو آپ یوں سمجھیں کہ سحری بھی جو ہے وہ اپنا کر رہے ہوں گے. اگر پنجاب کو بھی ہم رکھ لیں تو میرے حساب سے اس وقت بھی وہاں بھی فجر کا ٹائم دیکھا جائے تو ان کا 2 مدنی نعمت پر عمل ہو سکتا ہے. اچھا کیا ایک تو یہ کہ تہجد کی نیت سے اٹھ جائیں تہجد بھی پڑھ لیں سحری بھی کر لیں اور پھر سلسلہ بھی دیکھ لیں روزہ اور یہ سب کچھ ماشاءاللہ. تو ہماری مجلس نے 4:30 بجے جو ہے وہ صبح یہ ریپیٹ اس کا جو ہے وہ ٹائم کر دیا ہے. تو بہرحال اب جب تک یہ چل سکتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ آپ اس وقت دیکھیں. سید صاحب آپ کی طرف ہم نے ایک شعر تھا آپ نے سنانا تھا. آپ نے ایک شعر بڑھایا ہے اور فیس بک کے ایک ناظرین نے ایک میسیج بڑھایا جو پچھلے ہفتے بھی بڑھایا تھا جو میں پڑھانا بھول گیا تھا. کہہ رہے 29 محرم الحرام 27 اگست پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ میں سبتر اختری بھائی نے کلام پڑھا تھا تو کجا من کجا. یہ کلام سنوا دیں. آپ میری فرمائش پوری نہیں کرتے میں نے پچھلے ہفتے بھی فرمائش کی تھی. ٹھیک ہے تو چلیں بھائی میری غلطی تھی میں بتانا بھول گیا تھا تو میں انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں میں. اچھا انہوں نے وہ ایپیسوڈ نمبر بتا دیا جی بتا دیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اب آپ شعر سنا دیں پھر ہم حسان بھائی کڈس مدنی چینل کے ان کا ایک کلام ہے وہ شامل کریں گے. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا
چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. سبحان اللہ. ایک میسیج ابھی آتی میں نے جو ہے وہ دیکھ لیا حاجی مشتاق کے کلام کا جو ہے جس میں آخر میں عبدالحبیب بھائی کی بھی کچھ آواز ہے تو پہلے اس کو شامل کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ پھر حسان بھائی کا. تو حاجی مشتاق کا جو ہے یاد میں جس کی نہیں ہوش تن جہاں ہم کو آئے ہے یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو. شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور. شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور. ہاں جلا دے شرر آتش پنہاں کو. ہاں جلا دے شرر آتش پنہاں کو. خوف ہے خراشی سگے طیبہ کا. خوف ہے خراشی سگے طیبہ کا. ورنہ کیا یاد نہیں نالائے افغان کو. ورنہ کیا یاد نہیں نالائے افغان کو. چلیں جی اب سلسلے کا وقت بالکل اختتام کو ہے تو کڈس مدنی چینل کے جو حسان بھائی ہیں ان کا کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہی اللہ اللہ. اللہ. چلیں کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. اشجار کے پتوں نے پڑا اللہ اللہ. اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ
تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ. ہو گیا بھائی کلام بھی آپ نے سن لیا. اب جو چیزیں رہ گئی ہیں اب ہم کہاں جائیں گے؟ قرآن اندازیوں کی طرف. قرآن اندازیوں کی طرف جائیں گے. آج کے سوال کی طرف بڑھیں گے جن کی فرمائشیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں بھی جو ہے وہ اپنا پوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب آج پہلی قرآن اندازی کیا جو ہے وہ مہانہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کے لیے انشاءاللہ کی جائے گی، اور اس کے بعد والی قرآن اندازی تبرکات کے لیے کی جائے گی، اور اس کے بعد آپ سے اگلے ہفتے کی قرآن اندازی کے لیے کچھ سوال کیا. ہاں ایک ہمیں میسیج آیا تھا غالباً گزشتہ یا اس سے گزشتہ سلسلے میں انعام جن کا نکلا تھا، اور آگرہ تاج ہمارا جو ایریا ہے وہاں ندیم بنت ندیم کر کے، تو یوں سمجھے کہ ہم ان کے نمائندے ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ مجھ سے تحفہ وصول کر لیں گے اور انشاءاللہ انہیں پیش کر دیں گے. وہ نہیں بتائیں گے کیسے، کیونکہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ ہمارا میمن مسجد میں ہوتا ہے، تو وہاں میں تھا اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ آپ کے سلسلے میں ہمارے گھر سے جو ہے وہ تحفہ نکلا ہے. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا اس نام کا. تو اس حوالے سے میں نے پھر جب میسیجز تھے تو اس میں بھی دیکھا کہ وہ آیا ہوا تھا. تو الحمدللہ چونکہ تو پھر سید صاحب سے رابطہ کیا تو ہم ان سے لے کر اور پھر ہم انشاءاللہ عز و جل ان کو جو ہے ہفتہ وار اجتماع یہ میں کراچی والوں کے لیے اتنی آسانی کہ ہم نے کسی کو بلا کے یہاں پر بھی دے دیا، پہنچا دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو کراچی کے باہر والے وہ مایوس ہوں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آپ کے تحفے انشاءاللہ روانہ کریں گے انشاءاللہ. ناظرین نے دعا بھی کی ہوگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کی والدہ کے لیے جلد صحتیابی کے لیے. تو اب قرآن اندازی کا ٹائم ہوا چلتا ہے. دکھائیں اسکرین پر جی نام. نام چل رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں ابھی کن کو نوازتے ہیں، کون نوازا جاتا ہے، کون نوازا جاتا ہے. مدینہ محمد محبوب اتاری جڑا والا سے. ارے گجرا والا کا تذکرہ تھا تو اس کے برابر میں ہی جڑا والا جو ہے یہ محبوب بھائی غالباً اگر وہی ہیں کہ جو ایک عرصے تک ہمارے سلسلے کے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں. تو اب ہم دوسری قرآن اندازی انشاءاللہ آپ یہ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ انشاءاللہ 12 مہینے تک رنگین شمار آپ کے گھر پہ انشاءاللہ پہنچا جائے گا. دوسری قرآن اندازی تبرکات کے لیے آئیے دیکھتے ہیں. اب جو سوال کا جواب بتاتے ہیں نا ناظرین، جب سوال کیا جائے گا اس کا جواب آپ بتاتے ہیں تو ساتھ میں ناظرین سے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ صرف جواب تلاش کرنے کے لیے رسالہ نہ کھولیں. امیر علیہ سنت کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے بہت پیاری دعا دیتے ہیں امیر علیہ سنت رسالے پڑھنے والوں سننے والوں کے لیے. تو وہ رسالہ پورا پڑھیں، آپ کو جواب بھی مل جائے گا، اور اگر قرآن اندازی میں آپ کا نام آ گیا تو انشاءاللہ تحفہ بھی مل جائے گا اور اب دعا اطہار سے حصہ بھی مل جائے گا. مدینہ اسلامی بہن پنجاب سے ہیں، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو تبرکات انشاءاللہ عز و جل پیش کی جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی